اب اس میں ایک حقیقت بیان کی گئی ہے کہ زندگی کا اللہ تعالیٰ نے یہ بنائی تو یہ امتحان کے لیے بنائی ہے. یہ تکلیفیں آئیں گی، مصیبتیں آئیں گی، بہت بڑے جو ہے نا یہ جنجال ہے، لیکن یہ کہ اس کے پیچھے ایک اللہ تعالیٰ کی ایک حکمت بھی ہے. وہ حکمت یہ ہے کہ ہم نے تمہیں یہاں امتحان کے لیے بھیجا ہے. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. یہ امتحان کیسے ہوتا ہے کہ اللہ نے اس زمین کو خوبصورت بنا. انا جعلنا ما علی الارض زینۃ اللہ. ہم نے اس زمین کو انسان کے لیے پرکشش بنایا ہے. آپ یہاں زینت کا ترجمہ یوں کر لیں نا، جیسے ایک حیوان ہوتا ہے وہ چارے کی طرف جاتا ہے، ونڈے کی طرف جاتا ہے، یا کتا ہے تو وہ گوشت کی طرف جاتا ہے. تو انسان کے لیے بھی کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ ان کی طرف خود بخود اندر سے موٹیویشن ہوتی ہے. اب میاں بیوی ہیں یا چلیں عورت مرد ہیں تو ایک ان کے آپس میں وہ ہے، اولاد ہے. اس کے لیے نبیوں کو آ کے دعوت دینے کی ضرورت نہیں ہے کہ بھائی بچے پیدا کرو، یا اس کے لیے جو ہے نا کھانا کھانے کے لیے دعوت دینے کی ضرورت نہیں ہے. انسان کو بھوک لگے گی کہ تو کھائے گا. تو یہ جو اس کے اندر کیڑے رکھ دیے ہیں اللہ نے، یہ اٹریکشن پیدا کر دی تاکہ نظام زندگی چلے. کھیتی باڑی اس کے لیے محبوب بنا دی، مال و دولت اس کو عزیز ہے، جمع کرنے کا شوق ڈال دیا، سارا کام خود کرتا ہے. گھر کا شوق ڈال دیا، گھر بناتا ہے. انا جعلنا ما علی الارض زینۃ اللہ. اور یہ سارا ہم نے یہ اس لیے کیا کہ دنیا کا نظام بھی چلے، اور ایک بات اور بھی ہو، لنبلوہم ایہم احسن عملا، تاکہ ہم انہیں جانچیں، امتحان لیں کہ ان میں اچھا عمل کون کرتا ہے. ایک طرف یہ دنیا کی محبتیں ڈال دیں، دوسری طرف دعوت دی اس کو اللہ کی محبت کی. اب یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ کو محبوب جانتا ہے یا دنیا کی طرف جاتا ہے. رخ روشن کے آگے شمع رکھ کر یہ کہتے ہیں ادھر آتا ہے دیکھیے، یا ادھر کو پروانہ جاتا ہے. اب یہ امتحان ہے، پہلا امتحان انسان کا یہ ہے. اب آپ سوچیں یہ امتحان، اس میں آدم علیہ السلام بھی تھے، آدم علیہ السلام کے بیٹے بھی تھے، یہ چلتا رہا. اب ایک اور کام ہو گیا کہ جب انسان خدا سے کٹ گیا، وہ جو بات میں نے پیچھے آپ کو سنائی تھی، قُلِ ادعوا اللَّهَ عَبِدُ الرَّحْمَنَ أَيَّمَّا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اس سے کٹ گیا اور وہ فوکس کر لیا اس نے کلمات اللہ پر. قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِهِ لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنفَدَ كَلِمَاتِهِ. جب اس کی فوکس ہو گیا اس کائنات کے اوپر، اللہ سے کٹ کر وہ اس میں کھو گیا. یہ کائنات دیکھ کر، اس کے ذرے دیکھ کر اسے اللہ یاد نہیں آیا، اللہ کی عظمت اس کے دل پر نہیں بیٹھی، اللہ کی معرفت اسے حاصل نہیں ہوئی. خود ان چیزوں نے اسے اپنے اندر اس طرح جکڑ لیا کہ اللہ سے بالکل غافل ہو گیا. امتحان میں کامیاب ہوا یا ناکام ہوا؟ اچھا، یہیں پہ بات نہیں رکی. اس نے کائنات کے کچھ راز پائے، اس نے یہاں پہ مختلف انرجیز دریافت کی. پھر اس سے آگے ان کو یہ اب جو انرجی اس نے قابو کر لی، آپ یقین مانیں جو سلیمان علیہ السلام کے پاس شیاطین جن تھے نا، جو ان کی طاقت تھی، اس سے 1000 گنا زیادہ طاقت آج انسان کے پاس ہے. جن وہ کام نہیں کر سکتا تھا جو آج انسان ٹیکنالوجی کی مدد سے کر سکتا ہے. یہ سورہ انبیاء میں پہنچیں گے، میں آپ کو بتاؤں گا کہ آج انسان کے پاس یہ راز کائنات کے پا کر یہ انرجی قابو کر کے، تو جہاں آج انسان طاقتور ہو گیا ہے کہ اسے اب خدا کی ضرورت ہی بھی نہیں رہی. بارش وہ خود برسا سکتا ہے. مصنوعی بارش ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ بادل وہ جو ہے نا بگانے کے قابل ہو گیا ہے. اب تو پتہ نہیں، لوگ کہتے ہیں زلزلہ لانے کے بھی قابل ہو گیا. چلیں اس کو چھوڑیں، ابھی تو وہ کانسپریسی میں ہے. لیکن اب آپ میڈیکل سائنس کہاں پہنچ گئی ہے؟ انسان بنانے کے قابل ہو گیا ہے. ڈی این اے لے کے تو اس کی جو ہے نا وہ بنا لیتے ہیں اسی جیسی شکل و صورت. انسانوں پہ پابندی ہے، لیکن یہ کہ جانوروں کے تو بنانے شروع کر دیے ہیں. ویسے کہانی یہ بھی ہے کہ اصلی والا بل گیٹ مر گیا ہے، یہ تو انہوں نے نقلی بنایا ہوا ہے. تو سچ مچ ایسا ہو تو ہمیں تو پتہ نہیں، ہم کسی اپنے وزیر اعظم کو بھیجیں امریکہ، واپس جو ہے نا وہ رکھ لیں، ہمیں دوسرا بھیج دیں. یعنی آپ تصور کریں بھائی کدھر دنیا پہنچ گئی ہے کہ اگر یہ سارا کچھ شروع ہو جائے تو انسان کی طاقت کا اندازہ لگائیں جو اس سائنس اور ٹیکنالوجی کے ذریعے سے حاصل ہو گئی ہے. اور ایک کام اور ہوا، وہ کیا ہوا؟ اس سائنس اور ٹیکنالوجی نے دنیا کو جنت بنا دیا، سچ مچ بنا دیا. آپ نے سفر کرنا ہے، جہاز کا ٹکٹ پکڑیں، پھر آپ پہنچ گئے امریکہ. آپ سوچیں وہ جو ہے نا اسے جانے میں، وہ جس نے دریافت کی تھی کیا تھا، وہ اسے کتنی مصیبتیں جھیلنا پڑی ہوں گی. ساتھی قتل کرنے کے درپے ہو گئے تھے کہ تو نے ہمیں مار دیا گھما گھما کے سمندر میں. آخر جا کے تو وہ پہنچے وہاں امریکہ. اب یہ جو 12 گھنٹے کے بعد امریکہ رکھے ہوئے ہوتے ہیں، اور وہ بھی میں اور آپ، وہ تیز رفتار جو جٹ ہیں وہ کس طرح لے کے جاتے ہیں، اور پھر علاج معالجہ کہاں پہ پہنچ گیا. یہ ساری چیزیں دیکھیں. اب لگژریز
شداد نے جنت بنائی تھی، اس کی جنت میں بجلی تھی، آج غریب کی کٹیا میں بھی بجلی ہے. پنکھا تھا، وہ اس کو ہاتھ کے ہی پنکھا چلاتے ہوں گے شداد صاحب کی جنت میں. یہاں ہر شے آٹومیٹک ہے اور مزید آٹومیٹک ہوتی چلے. اب گاڑیاں بھی ہماری دیکھیں نا، وہ نکلا پہلے کلچ نکلا، وہ پہلے ایک زمانے میں دھکا سٹارٹ ہوتی تھیں اور ایک اور وہ انجن ہوتا تھا وہ جس کو آگے جو ہے نا وہ گھما گھما کے سٹارٹ کرتے تھے. اب تو سیلف سٹارٹ ہے، پھر کلچ بھی ختم ہو گیا، اب کروز بھی لگ جاتا ہے. بلکہ وہ گاڑیاں بھی آ گئی، لائن بدلے تو ٹوں 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 بھی شروع کر دیتی ہیں. تو یہ اب آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور آگے بڑھے گی تو کیا کمال ہوں گے. تو دنیا کی یہ جنت، یہ ساری لگزوریس لائف حاصل کرنے کے لیے محنت کرنی پڑے گی یا مفت میں ملے گی؟ تو جب یہ سارا کچھ حاصل کرنے کے لیے اتنی محنت کریں گے تو دین کے لیے، اللہ کے لیے، قرآن کے لیے، کتاب کے لیے، آخرت کے لیے ٹائم نتھنگ ڈوئنگ. اب بلکہ یہ دیکھیں گے کہ بھائی کون سا وظیفہ پڑھنے سے زیادہ دولت آتی ہے. یعنی وظیفہ بھی اب دولت لانے کے لیے، نماز بھی اس لیے کہ نیک کے منہ لگیں گے صبح تو دن میں دولت زیادہ آئے گی، خیر و برکت زیادہ ہوگی. یہ سوچ، یہ اپروچ. دین کی تعلیم بھی کیوں؟ کیریئر، ہدایت کے لیے نہیں. اکیڈمی کھولیں گے، رات کو گوروں کو پڑھائیں گے، کافی پیسے آتے ہیں. تو دین کی تعلیم ہو یا دنیا کی تعلیم ہو، نوکری کے لیے، جاب کے لیے، پیسے کے لیے. کیوں؟ پیسے سے جنت. تو امتحان پھر دیکھیے کتنا شدید ہو گیا. جتنا یہ انسان نے وسائل جمع کیے اتنا ہی امتحان مشکل ترین ہو گیا. اپنی مرضی سے شیطان کے راستے پہ، آخرت کے راستے کو چھوڑ کے ذل سعیہم فی الحیات الدنیا، ساری محنت دنیا میں گم ہو گئی. انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لہا لنبلوہم ایہم احسن عملا. لیکن اب یہ ہے اصل وین اگر کسی کو آ جائے، وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا. اس کے اوپر جو کچھ بھی ہے ہم اسے کرنے والے ہیں. جیسے کٹی ہوئی کھیتی ہوتی ہے، کھیتی ہوتی ہے، لہلاتی ہوتی ہے، بڑی خوبصورت ہوتی ہے، مزین ہوتی ہے، دیکھ کے طبیعت کو بھاتی ہے. ایک دن چورا چورا ہو جاتی ہے، کاٹ دی جاتی ہے. یہ زمین کی رونق بھی ہم سمیٹ لیں گے، ختم کر دیں گے. یہ اس کا انجام ہے. ویسے جو مرے اس کا تو ادھر ہی رہ جاتا ہے سب کچھ، کچھ بھی ساتھ لے کے نہیں جاتا.